کی دہلیز چھو کر جو پتھر تھا پل بھر میں فارغ ہوا، ان کے ہاتھوں سے جو ہاتھ بھی مس ہوا، چاند تاروں نے اس ہاتھ پر بے حد شوق کی، جس نے دیکھا انہیں اس کی بینائی کے واہ میں دھل گئے، اس پہ آفاق کے سب ورق کھل گئے، جس نے مانا انہیں اپنے پیکر میں شیر یقین ہو گیا، جس نے دیکھا انہیں اس کی بینائی کے واہ میں دھل گئے، اس پہ آفاق کے سب ورق کھل گئے، جس نے مانا انہیں اپنے پیکر میں شیر یقین ہو گیا، جس نے جانا انہیں جہل بھی اس کا علم آفرین ہو گیا، جس نے سوچا انہیں وہ خدا کی قسم ماورائے زمان و زمین ہو گیا۔ شبنم صاحب کے ایک درینہ ساتھی سحر اقبال کچھ مضمون پڑھنا چاہتے ہیں، میں اس سے گزارش کروں گا کہ وہ سحر اقبال صاحب۔ شبنم صاحب میرے استاد محترم تھے، انہیں کی یادوں کے حوالے سے یہ تحریر پیش کرتا ہوں۔ شبنم صاحب انتقال سے 2-3 روز قبل جب او ایم آئی کلینک میں داخل ہوئے تو مجھے انجم جاوید نے فون پر یہ اطلاع دی۔ میں بھاگم بھاگ اسپتال پہنچا تو دیکھا کہ ناک میں سانس کی نالی لگی ہوئی ہے، مگر بہوش و حواس آنکھیں کھلی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور تابیر میرا ہاتھ پکڑے رہے، کہنے لگے کہ آج تم سے بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، اتنے دن کہاں رہے، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا سر میں تو ٹھیک ہوں، بس آپ کی خیریت درکار ہے، اللہ آپ کو صحت دے اور سلامت رکھے۔ کہنے لگے کہ بس اب زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں رہا، سانس کی نالی لگ گئی ہے، طبیعت اب سنبھلنے والی نہیں، اور پھر واقعی وہ اگلے روز اس سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ شبنم صاحب اپنے ہم افسروں سے محبت اور خلوص کا رشتہ رکھتے تھے، معاصرانہ چشمک کو کبھی اپنی طبیعت پر سوار ہونے نہیں دیا، عزت سے جس نے جہاں بلایا خوشی سے گئے، نوجوان شعراء کی رہنمائی اور مشورے دینے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے، اچھا شعر کہنے والوں کے بارے میں آگہی رکھتے تھے، چاہے وہ ملک بھر میں کہیں بھی رہتے ہوں، مگر وہ کہا کرتے تھے کہ ایک ہمارا دور تھا کہ ہم دن رات عشق و فن کی منزلیں سر کرنے کی جستجو میں رہتے تھے، اور ایک تمہارا دور ہے کہ شاعر وہ بھی نوجوان شاعر صوفی ہوتا جا رہا ہے۔ شبنم صاحب اہل علم کی قدردانی دل کی گہرائیوں سے کرتے تھے۔ جب آپ کا دوسرا مجموعہ کلام تہمت منظر عام پر آیا تو ایک دن کہنے لگے کہ تہمت ڈاکٹر جمیل جالبی اور ڈاکٹر اسلم فرخی کو پہنچانا ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ دونوں بزرگان ادب کے نام تہمت کے نسخے مجھے دے دیجئے، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ کہنے لگے نہیں، میں خود ان کو پہنچاؤں گا، وہ بڑے اہل علم ہیں، شعر و ادب کے شناور ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ میں خود اپنا مجموعہ کلام ان تک پہنچاؤں۔ اور پھر اگلے ہی روز شبنم صاحب اور میں پہلے ڈاکٹر جمیل جالبی اور پھر ڈاکٹر اسلم فرخی کے گھر گئے، اور شبنم صاحب نے انہیں اپنا مجموعہ کلام تہمت پیش کیا، جس پر دونوں صاحبان نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور عزت افزائی کی۔ میں یہاں یہ تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ شبنم صاحب نے جب اپنا مجموعہ کلام تہمت عالی جی کو بامر مجبوری بذریعہ ڈاک ارسال کیا تو عالی جی نے نہایت بڑے فن کا ثبوت یوں دیا کہ مجموعے کی وصولی کی رسید کے طور پر بنفس نفیس ماں اپنی اہلیہ کے شبنم صاحب کے گھر پر حاضری دی اور مجموعے کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کی۔ شبنم صاحب کے بقول مجھے خوشی بھی بہت ہوئی اور حیرانگی بھی۔ پھر عالی جی سے ان کے ہاں جانے کا وعدہ بھی کیا،
مگر مصروفیات اور مسلسل ناسازی طبع کے باعث وہ عالی جی کا یہ قرض نہ اتار سکے جس کا انہوں نے بارہا ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ شبنم صاحب کی شخصیت ایک ایسے گہرے تہذیبی رچاؤ میں رچی بسی ہوئی تھی جس کا اظہار ان کی شخصیت کے ہر ایک پہلو سے ہوتا تھا۔ نشست و برخاست سے لے کر شعر گوئی اور شعر خوانی تک وہ ادب و تہذیب کے دائرے سے باہر قدم رکھنے پر کبھی تیار نہیں ہوئے۔ شبنم صاحب شعر و ادب کو محض ایک فن اور شہرت کا ذریعہ ہی نہیں گردانتے تھے بلکہ اسے ادب و شعور اور تہذیب کا ایک ایسا محور قرار دیتے تھے جس سے فرد اور معاشرے کی زندگیوں میں شائستگی، خلوص و محبت اور رواداری کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ گھر یا گھر سے باہر اپنی نشستیں یا حلقہ رحمانی کی معطر محفلیں ہوں، ان میں شرکت کے لیے ان کا ذوق و شوق دید نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھنٹوں ایک ہی پہلو پر بیٹھے رہتے تھے۔ محفل میں بار بار پہلو بدلنے کو وہ آداب محفل کے خلاف گردانتے تھے۔ باہر سے آنے والے ہر ادیب و شاعر کو بصد اصرار اپنے گھر پر مدعو کرنا اور ان کے ساتھ شعری نشست اور ادب و شعر پر گفتگو کرنا ان کا خاص وتیرہ رہا۔ نفاست شبنم صاحب کی شخصیت کا ہمیشہ ایک جزو لا ینفک رہا۔ ان کا ظاہر و باطن آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا۔ وہ خیال کو شعر کے پیکر میں ڈھالنے اور اثر آفرینی کے لیے شاعر کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی پر زور دیتے تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ شاعری بہترین الفاظ کے بہترین جگہوں پر موجود ہونے کا فن ہے جس میں از دل خیز و بر دل خیز کی تاثیر شامل ہونی چاہیے۔ بلا شبہ شبنم صاحب کا فن اس معیار پر ہر لحاظ سے ایسے ہی تلازمات کا حسین امتزاج ہے۔ وہ نہ صرف گفتگو نسل کلی کرتے تھے بلکہ ان کی شاعری بھی کفایت لفظی اور لطافت خیال کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے فکر کو احساس اور احساس کو فکر میں ڈھالنے کا جو سلیقہ اور پیرایا اختیار کیا، بلا شبہ ہر سطح پر اس کا اعتراف کیا گیا اور ہمیشہ کیا جاتا رہے گا۔ ادب اور زندگی سے کمٹمنٹ کا ثبوت اس سے بڑھ کر اولاد کا اللہ نے انہیں ہر طرح سے سرخرو کیا۔ شبنم صاحب کو ملک عدم سدھارے آج ایک برس سے زائد ہو گیا ہے۔ وہ جسمانی طور پر ہم میں موجود نہیں ہیں مگر وہ اپنے مجموعہ آئے کلام، جزیرہ، حرف نسبت، مثنوی، شہر کراچی، تہمت اور دوسرا حوالہ کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے اور اپنے فن کی روشنی سے ہر عہد کو جگمگاتے رہیں گے۔ میری باتیں بہکی بہکی جیسے دیر کے نازک شیء، ایک بانکا البیلا شاعر، ایک نازک احساس جوان۔ عظیم آ جائیں اس پروگرام کو کر لیتے ہیں۔ تو شبنم صاحب اپنی زندگی میں اپنے دو بچوں کا بہت ذکر کرتے تھے، ایک تو اپنی بیٹی صبا کا اور دوسرے فیصل۔ کہتے تھے کہ میرا ولی ہے فیصل عظیم ہے۔ فیصل عظیم بھی شاعری کرتے ہیں اور میری آنکھوں سے دیکھو ان کے ایک مجموعہ بھی آ چکا ہے۔ میں اب ملتمس ہوں فیصل عظیم سے کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ فیصل عظیم۔ بہت بہت شکریہ صاحب اور آپ سب لوگوں کا۔ ہیلو، پچھلے سال یہیں آرٹ کونسل میں لوگ کے انتقال کے بعد تعزیتی جلسہ ہوا تھا یا ادبی ریفرنس کے لیے، اور سب بھی میں یہاں موجود تھا۔